اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذی شان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذی شان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ایک بڑی اہم بات کا تذکرہ کیا ہے۔ آسمان کا خالق و مالک آسمان سے اعلان فرما کے کہہ رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنوں، میں نے تم سب پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ، ہم تیری کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تیری کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کتاب سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تیرے احسانوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ آسمان کا خالق و مالک آسمان سے کہہ رہا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها،
اللہ کے احسان اتنے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. میں اور آپ اللہ کے احسانوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے. خالق و مالک سے یہ دعا کرنی چاہیے، یہ التجا کرنی چاہیے، جو دعا ہمارے آقا و مولا، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے. سنن نبی داؤد ہے، کائنات کا امام ہمیں تعلیم دے رہا ہے اور اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہے. رب جعلنی لک شکارن لک زکارن لک رہابن. اے اللہ، تیرے احسانوں اور نعمتوں کو شمار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایسا بندہ بنا دے جو تیرا بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہو. تیرا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہو. اور جب بندہ یہ رویہ، یہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے تو رحمت کائنات پتہ ہے اسے کیا بشارت دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، یہ میرا بندہ میری ہر نعمت کو پانے کے بعد میرا شکر ادا کرتا ہے، اس کو بشارت دے دو کہ جب یہ دنیا چھوڑ کے میرے پاس آئے گا نا. یہ روایت امام حاکم المستدرک حاکم میں لائے ہیں. کائنات کا امام کہہ رہا ہے رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے بعد جب یہ شخص کھڑا ہوگا تو اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ محبوب ان کو بتاؤ، اول من یدعا الی الجنہ، اس مشکل گھڑی میں سب سے پہلے جسے آواز پڑے گی، جسے صدا لگائی جائے گی، بلایا جائے گا کس کی طرف؟ جنت کی طرف. آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. پتہ کون ہوگا؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو تنگی اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے. اور شکر چھوٹے سے جملے سے ادا کیا جا سکتا ہے. امام بہقی شعب الایمان میں روایت لائی، الحمدللہ راس الشکر، سب سے افضل شکر ہے کہ بندہ زبان سے صرف اتنا ہی کہہ دے الحمدللہ. محبوب جی اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے الحمدللہ کہہ کے شکر ادا کرنا تیرا کام ہے، تجھے جنت میں ٹکانا عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے. اور پھر امام راضی نے تو انتہا کر دی. امام راضی نے لکھا، اور انسان تجھے اس جملے کی اہمیت
اور افادیت کا اگر پتہ چل جائے تو ہر لقمے اور ہر گھونٹ کے ساتھ الحمدللہ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے۔ امام صاحب فرماتے ہیں لوگوں اس کی طرف ذرا توجہ کرو، الحمدللہ کے 8 حروف ہیں، 8 حروف۔ کتنے حرف ہیں؟ 8۔ الف لام ہا میم دال، 2 لام اور ہا، 8 حروف ہیں۔ فرمایا لوگوں کبھی غور کیا ہے اس لفظ کے بھی 8 حروف ہیں، رب کی جنت کے بھی 8 ہی دروازے ہیں۔ جو ان 8 حروف کو ادا کرتا ہے اللہ اس کو 8 جنت کے دروازوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کس کس نعمت کا تذکرہ کریں؟ یہ ہاتھ ایک نعمت ہے، یہ زبان ایک نعمت ہے، یہ آنکھیں ایک نعمت ہے، یہ کان ایک نعمت ہے، یہ پاؤں ایک نعمت ہے، یہ لباس ایک نعمت ہے، یہ ماں باپ ایک نعمت ہے، یہ کھانا ایک نعمت ہے، یہ پینا ایک نعمت ہے، یہ سونا ایک نعمت ہے، یہ جاگنا ایک نعمت ہے، یہ صحت ایک نعمت ہے، یہ زندگی ایک نعمت ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ اندازہ کرو اگر ہاتھ نہ ہو تو بندہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹنڈا ہے۔ زبان نہ ہو تو گونگا ہے، کان نہ ہو تو بہرا ہے، آنکھیں نہ ہو تو اندھا ہے، پاؤں نہ ہو تو لنگڑا ہے، لباس نہ ہو تو ننگا ہے، ماں باپ نہ ہو تو یتیم ہے، کھانا نہ ہو تو بھوکا ہے، پانی نہ ہو تو پیاسا ہے، صحت نہ ہو تو بیمار ہے، زندگی نہ ہو تو مردہ ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے، اتنی بڑی نعمتیں عطا کرنے کے باوجود کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا رب کائنات کہ میں نے یہ نعمت تمہیں دے کے تم پہ احسان کیا، یہ نعمت تمہیں دے کے تم پہ احسان کیا۔ بلکہ اور ایک انداز میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی ورق گردانی کریں، قرآن کریم کو پڑھیں۔ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا لیکن احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے جناب نوح کو طوفان سے بچایا مگر احسان نہیں جتایا۔ ابراہیم کو آگ سے بچایا، احسان نہیں جتایا۔ اسماعیل کو چھری سے بچایا، احسان نہیں جتایا۔ جناب یوسف کو کنویں کی تہ سے نکال کے تخت پہ بٹھایا، احسان نہیں جتایا۔ یعقوب کو 40 سال رولا کے پھر یوسف ملا کے احسان نہیں جتایا۔ جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرما کے احسان نہیں جتایا۔ جناب داؤد کے لیے لوہے کو نرم فرما کے احسان نہیں جتایا۔ موسیٰ کو دریا کی موجوں اور فرعون کی فوجوں سے بچا کے احسان نہیں جتایا۔
جناب عیسیٰ کو سولی سے بچا کے آسمان پہ اٹھا کے احسان نہیں جتایا. قوم سمود کو صالح پیغمبر عطا فرما کے احسان نہیں جتایا. قوم عاد کو جناب ہود عطا فرما کے احسان نہیں جتایا. قوم مدین کو جناب شعیب عطا فرما کے احسان نہیں جتایا. ایک اور انداز میں بتاؤں، آسمان کی میرے اور تیرے لیے نیل کو چھت بنا کے پھر اس پہ میرے اور آپ کے لیے روشنی کے لیے چاند سورج اور ستاروں کو چمکا کے احسان نہیں جتایا. میرے اور تیرے لیے اس زمین کو فرش بنا کے پھر اس فرش پر پہاڑوں کو ٹکا کے اس فرش پر درختوں کو اگا کے اس فرش پر ندی نالے دریا اور سمندر موجزن فرما کے احسان نہیں جتایا. اور لوگوں، سوچنے کی بات ہے، جب کائنات کو امام کائنات جناب محمد عطا فرمائے احسان کیوں جتایا؟ سمجھنے کی بات ہے. یہاں اللہ نے احسان کیوں جتایا؟ اتنے انعامات کیے، اتنے فضل فرمائے، اتنے احسان کیے کہ رب کائنات نے قرآن میں کہیں بھی احسان نہیں جتایا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے آپ کو امام المرسلین بنا کے، شفیع المذنبین بنا کے، راحت المسکین بنا کے، رحمت للعالمین بنا کے، خاتم النبیین بنا کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو آسمان والے نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، او مومنو میں نے تم سب پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. کیوں جتایا؟ تمہیں پتا ہے کیوں جتایا؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں جتایا. پڑھو جامعہ ترمذی کو. روایت میں اگرچہ کلام ہے لیکن اس کی شواہد موجود ہیں. اللہ نے جناب آدم کو صفیح اللہ بنایا، جناب نوح کو نجیح اللہ بنایا، جناب ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. لیکن پڑھو، کائنات کا امام کہتا ہے کوئی صفیح اللہ ہے، کوئی نجیح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے. جانتے ہو میں کون ہوں؟ محبوب جی آپ بتائیں آپ کون ہے؟ فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں. محمد کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا رک جاؤ یہاں، دنیا کے حالات کا مطالعہ کرو، تاریخ کو پڑھو. بندہ ہر چیز دے سکتا ہے، محبوب کسی کو دے سکتا نہیں. اور سمجھو رب کی حکمت کو، بندہ
قربان کر سکتا ہے، بندہ مال و دولت چھوڑ سکتا ہے، بندہ گھر بار بھی چھوڑ سکتا ہے، بندہ عیش و عشرت قربان کر سکتا ہے۔ رب محمد کی قسم ہے بندہ اپنا محبوب قربان کر سکتا۔ مثال میں دیتا ہوں تمہیں، مدینہ منورہ میں رحمت کائنات ہجرت فرما کے تشریف فرما ہے، پیچھے ایک محب رہ گیا ہے اور تیاری کر رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا محبوب کے پیچھے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ بچے ہمارے، یہ بچی ہماری، یہ دولت ہماری، یہ مال ہمارا۔ پتہ ہے کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکے سے نکل رہے، گھر والے آئے، سواری روک لی۔ کہاں جا رہے ہو؟ مدینے اپنے محبوب کے پیچھے جا رہا ہوں۔ کہا یہ بچے ہمارے ہیں، یہ نسل ہماری ہے، ہم ان کو جانے، یہ تمہارے بچے جو ہے نا یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری نسل ہے، ہم نہیں جانیں گے، بچے اتارو۔ سواری سے بچوں کو اتارا گیا، چھین لیا گیا۔ بھائی آئے، یہ جو ساز و سامان باندھ کے اوپر رکھا ہے یہ ہمارا ہے، یہ نہیں لے جا سکتے۔ ساز و سامان چھین لیا، بچے چھین لیے، سسرال والے آئے، بیوی چھین لی کہ یہ ہماری بچی۔ حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے لکھا وہ جو لباس پہنا ہوا تھا نا، انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے پیسوں کا ہے۔ سب کچھ چھین لیا۔ چھینا کس لیے تھا؟ کہ محبوب سے باز آ جائے، اس کے پیچھے جانے سے رک جائے۔ اس نے سب کچھ چھنوا کے کہا سب کچھ لے جاؤ، یہ سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کائنات نے دیکھا تنہ تنہا عبد الرحمن ابن عوف ظہر کی نماز میں مسجد نبوی میں پہنچا۔ کائنات کے امام نے سلام پھیرا، رحمت کائنات علیہ السلام نے دیکھا تو پیچھے عبد الرحمن ابن عوف کھڑا تھا رضی اللہ تعالی۔ عبد الرحمن کیسے آیا؟ آقا کیا پوچھتے ہو؟ مکے والوں نے سب کچھ چھین لیا۔ کہا کچھ بچا کے بھی لائے ہو؟ جی بچا کے لائے ہوں۔ کیا بچا کے لائے ہو؟ کہا اپنے محبوب کی محبت بچا کے لایا ہوں۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ محبوب کتنا محبوب ہوتا ہے؟ اور رب نے کہا احسان کیوں نہ جتلاؤں، تمہیں کیوں نہ جھنجھوڑوں؟ دنیا والوں میں تمہیں اپنا محبوب دے رہا ہوں۔ کائنات کا امام رب کا محبوب ہے، رب کا، اس رب نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا، اس لیے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں احسان اس لیے جتلا رہا ہوں کہ میں تمہیں جو نبی عطا کر رہا ہوں میں عرش والے کا وہ محبوب ہے، اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں۔ اور کیسا محبوب تھا؟ اللہ یہ تیرا محبوب کیسا ہے؟ فرمایا اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میرا محبوب تو والضحیٰ کے چہرے والا ہے، میرا محبوب تو واللیل کی زلفوں والا ہے، میرا محبوب تو علم نشرہ کے سینے والا ہے، میرا محبوب تو قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء کی پیشانی والا ہے، میرا محبوب تو شفتین کے ہونٹوں والا ہے، میرا محبوب تو یاسین کے دانتوں والا ہے۔
اور میرا محبوب تو ما رمیتا اس رمیتا کے ہاتھوں والا ہے، اور میرا محبوب تو ما زاغل بصر وما طغى کی آنکھوں والا ہے، اور میرا محبوب تو ما ینطق عن الہوا کی زبان والا ہے، اور میرا محبوب تو یا ایھا المزمل کی کالی کملی والا ہے، اور میرا محبوب تو یا ایھا المدثر کے کمبل والا ہے، اور میرا محبوب تو انک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا ہے، اور میرا محبوب تو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی رحمت والا ہے۔ ارے میرا محبوب تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ والا ہے۔ ارے میرا محبوب تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کے جہاد والا ہے، اور میرا محبوب تو ما ارسلناک الا کافۃ للناس کی ہمہ گیری والا ہے، اور میرا محبوب تو سبحان الذی اسری بعبدہ کی معراج والا ہے، میرا محبوب تو لأقسم بہذا البلد کے شہر والا ہے، میرا محبوب تو والعصر کے زمانے والا ہے، میرا محبوب تو بشیر و نذیر کی حیثیت والا ہے، میرا محبوب تو رؤوف الرحیم کی صفت والا ہے، اور میرے محبوب کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ جو تمہیں عطا کیا ہے وہ سراجم منیرہ کی عظمت والا ہے، وہ ورفعنا لک ذکرک کی شان والا ہے۔ میرے محبوب کے بارے میں تم کیا پوچھتے ہو؟ میرے محبوب کے بارے میں تمہیں کیا علم ہے؟ وہ لوگوں ایک اور انداز میں کہوں، اور رب کا محبوب تو آمینہ کی آنکھوں کا تارا ہے، اور ماں حلیمہ کی کراج دولارا ہے، اور رب کا محبوب جو ہے وہ تو عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ وہ تو غلاموں کا آقا ہے، یتیموں کا والی ہے، مجبوروں اور مقہوروں کا چارگر ہے۔ تمہیں کیا پتا میرے محبوب کے بارے میں؟ وہ تو زمزم پینے اور پلانے والا ہے، وہ تو حجر اسود کو بوسے دینے والا ہے، وہ تو بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میرا محبوب جو ہے وہ تو بیت اللہ کے چکر لگانے والا ہے، میرا محبوب جو ہے وہ مکہ کو مکرمہ بنانے والا ہے، وہ مدینہ کو منورہ بنانے والا ہے، میرا محبوب جو ہے وہ تو کائنات کا بسانے والا ہے، وہ تو غریبوں کو پسند کرنے والا ہے، میرا محبوب جو ہے وہ تو صداقت کا پرچار کرنے والا ہے، وہ تو نبوت کا اختتام کرنے والا ہے، اور میرا محبوب ہے جو ہے جس کا احسان جتا رہا ہوں وہ تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا کے جنت پہنچانے والا ہے۔ احسان کیوں نہ جتاؤں؟ کاش تم نے قرآن پڑھا ہوتا، کاش تم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا، آج تجھے کہانی قصوں کی ضرورت نہ پڑتی اس محبوب کے لیے، آج تجھے موضوع اور من گھڑت روایات کی ضرورت نہ پڑتی اگر تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اگر تو نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بچے اس دنیا میں قرآن سے جڑ گئے ہیں، خوش بخت ہیں وہ والدین جن کے بچوں کے سینے قرآن کے نور سے منور ہو گئے ہیں۔ تمہیں کیا پتا ہے جو قرآن سے جڑتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی عزت و عظمت کیا ہے؟ اٹھاؤ جامعہ ترمذی کو، جامعہ ترمذی ہے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی فوت ہو گیا،
انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صحابہ بھاگے، رحمت کائنات کو اطلاع دی، آقا آپ کا فلاں صحابی فوت ہو گیا۔ رحمت کائنات جلدی جلدی اس کے گھر پہنچے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے غسل کا، کفن کا اہتمام کروایا، اس کو غسل دلوایا، اس کو کفن پہنوایا، پھر اس کو تیار کر کے چارپائی پہ لٹایا، کہا لے چلو اس کا نماز جنازہ پڑھائیں چل کے۔ چارپائی اٹھائی گئی، صحابہ نے چارپائی کو کندھا دیا، کائنات کا امام اس جنازے کے ساتھ ہے۔ صحابہ نے اپنے بھائی کا جنازہ اپنے کندھوں پہ رکھا۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ، کتنا خوش بخت ہوگا۔ کائنات کا امام آگے بڑھا اور رحمت کائنات نے اس کے جنازے کو خود کندھا دیا۔ وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ آج ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، آج ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، آج ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، آج ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو۔ کائنات کے امام نے کندھا دیا، رحمت کائنات اس کو کندھا دے کے گئے۔ میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھا۔ صحابہ کہتے ہیں رحمت کائنات نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی، لیکن بڑی لمبی دعائیں فرمائی۔ کیا کیا؟ لمبی دعائیں فرمائی۔ میں اور تو ذرا اپنے جنازوں کو دیکھے تو صحیح، ہمارے جنازوں کی کیا کیفیت ہے؟ آج ہماری سوچ اور فکر کیا بن گئی؟ میں غیروں کی بات نہیں کرتا، آج تو اہل حدیث بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پڑھا پڑھایا جنازہ مل جائے۔ مولوی صاحب کے کانوں میں کہتے پھرتے ہیں دعائیں لمبی نہ کرنا، جنازہ مختصر رکھنا۔ کیوں جی؟ سیاسی لوگ آئے ہوئے ہیں، اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ او لوگو، کیا کسی سیاستدان کے لیے محمد کے فرمان کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ ساری کائنات کے سیاستدان میں ایک طرف نہیں، ساری کائنات کے لوگ ایک طرف، آمینہ کے لال کا فرمان ایک طرف، ساری کائنات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ محمد کی حدیث میں آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ اہل حدیثو، اپنے عملوں کا جائزہ لو، کہاں پہنچ گئے، کس ڈگر پہ چل نکلے ہم؟ کائنات کے امام کا فرمان بھول گئے کہ کائنات کے امام نے کہا تھا کہ جب بندہ نماز جنازہ کے لیے آتا ہے پھر ان صفوں میں کھڑا ہو کے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، ان صفوں میں کھڑا ہو کے مرنے والے کے لیے خلوص سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مغفرت کی اپیل اور ریکویسٹ کرتا ہے۔ وہ خلوص سے مانگی ہوئی دعائیں رب کو اتنی پسند آتی ہے، ذرا اندازہ کرنا مرنے والے کے ساتھ رب کا عمل کیا ہوگا۔ جو زندہ ہے ان کے بارے میں کائنات کے امام کی زبان سے کہلوایا، محبوب یہ جس نے بڑے خلوص سے دعائیں مانگی ہے نا، اس کو جنازگاہ سے نکلنے سے پہلے پہلے میرا پیغام سنا۔ اللہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا ان کو بتا تیرا دعائیں مانگنا مجھے اتنا پسند آیا ہے، مرنے والے کے لیے دعا کرنا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے دعائیں مانگنے کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا ہے۔
تیرے نامہ اعمال میں تو احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا ہے، مرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا جس کے لیے تو نے دعائیں مانگی ہیں؟ کائنات کے امام کو کہا بتاؤ، پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کو کہو خلوص سے دعائیں کرنے والے زیادہ نہیں، صرف 40 بندے۔ کتنے؟ 40 بندے۔ ہم چاہتے ہیں بڑا رش ہو، نمازی ہو نہ ہو، موحد ہو نہ ہو، توحید پرست ہو نہ ہو، صوم و صلات کے پابند ہو نہ ہو، لوگوں کی نگاہوں میں ہمارا جنازہ بڑا ہونا چاہیے۔ رب نے کہا ان کو بتاؤ زیادہ نہیں، صرف 40 بندے جن کے پاس عقیدہ توحید موجود ہو، اللہ کی الوہیت و وحدانیت پہ یقین رکھتے ہو، رب کی توحید کو ماننے والے ہو۔ جب وہ ان سبھوں میں کھڑے ہو کے خلوص سے دعائیں مانگتے ہیں، مجھے ان کا دعا مانگنا اتنا پسند آتا ہے، میں ان 40 بندوں کی دعا کو قبول کر کے مرنے والے مواحد کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور انہی باتوں کو دیکھ کر میں اپنے سنی بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے پڑھو، اپنے پیشوا اور مقتدا کے نظریات کو پڑھو۔ آج سب سے مختصر جنازہ ان کا ہوتا ہے۔ ان کے پیشوا امام احمد رضا نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے وصایا شریف۔ اس وصایا شریف میں امام احمد رضا نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت کی ہے، لکھی ہے اس میں، خدا کے لیے پڑھو، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ امام صاحب کی وصیت پڑھو۔ بیٹے کو بلایا، بیٹا اس کتاب میں میں نے جنازے کی دعائیں لکھی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد رضا کہتے ہیں اس رسالے میں میں نے جنازے کی دعائیں لکھی ہیں۔ پتہ کتنی دعائیں لکھی ہیں؟ 14 دعائیں لکھی ہیں۔ اہل حدیث 2-4 دعائیں پڑھ لے تو پریشان ہو جاتے ہو۔ امام احمد رضا نے 14 دعائیں لکھی۔ کہا بیٹا اگر تجھے یہ 14 دعائیں یاد ہوں تو میرا جنازہ پڑھانا، تجھے یہ 14 دعائیں آتی ہوں تو مصلی امامت پہ کھڑا ہونا، اگر تجھے 14 دعائیں نہ آتی ہوں تو مولوی امجد سے کہنا، بہار شریعت والے سے، وہ میرا جنازہ پڑھائے، اس لیے کہ اسے یہ 14 دعائیں آتی ہیں۔ وہ میرے نماز جنازہ میں 14 دعائیں پڑھے گا۔ او ہمیں تانے دینے والوں، او ہمارے جنازوں کے نقص نکالنے والوں، پڑھو امام صاحب کی وصیت کو۔ تمہیں کاش حقیقت کا علم ہو جائے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا، صحابہ کہتے ہیں معمول سے ہٹ کر لمبی دعائیں آپ نے فرمائی، دعائیں فرمائیں، نماز جنازہ مکمل ہوا، سلام پھیرا، رات کا وقت ہے، ہم نے کہا رسول اللہ نے جنازہ پڑھا دیا ہے، اب رسول اللہ گھر تشریف لے جائیں، ہم اس کو دفنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے چارپائی اٹھائی قبر کی طرف لے جانے کے لیے، ہم چارپائی لے کے چلے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو رحمت کائنات پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ہائے صحابہ، تمہاری زندگی پہ اپنی زندگی کو کھول بناؤں، تمہاری سیرت اور کردار کو کیوں نہ بناؤں، تمہاری عزت و عظمت کی بات کیوں نہ کروں، تمہیں اللہ نے کتنا مقام دیا۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف لا رہے،
قبر پہ لا کے ہم نے چارپائی رکھی، رحمت کائنات بھی قبر پہ پہنچا۔ ہم نے میت کو اٹھایا، میت کو اٹھا کے قبر میں اتارا، لحد کو بند کرنے لگے۔ ہائے ہائے، جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، داخل قبرا لیلا، جب لحد کو بند کرنے لگے کائنات کے امام نے کہا رک جاؤ، وہ رک گئے۔ رحمت کائنات خود قبر میں اترے، رسول ہاشمی خود قبر میں اترے۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ نے دیکھا رحمت کائنات قبر میں اتر گئے۔ اب اندھیرا چھا گیا تھا، وہ بھاگے، انہوں نے فوراً روشنی کا اہتمام کیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لالٹین دیوے بتی کا اہتمام کیا۔ کہتے ہم نے دیکھا فَأَخَذَهُ مِن قِبَلِ الْقِبْلَةِ، کائنات اس کو پکڑ کے، کائنات کا امام اس کو پکڑ کے درست کر رہا تھا، رسول ہاشمی اس کو پکڑ کے سیدھا کر رہا تھا، میت کو ٹھیک کر رہا تھا۔ رحمت کائنات نے اسے سیدھا کر کے، صحیح کر کے لحد کو بند کیا، اوپر تشریف لائے، مٹی ڈالی، میرا محبوب پھر کھڑا ہو گیا، رب سے دعا مانگنے لگا، رحمک اللہ، کائنات کا امام قبر میں دعا مانگ رہا، کہہ رہا رحمک اللہ، میں محمد تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ اس پہ رحم فرما دے، اللہ اس پہ اپنی رحمت کی برکھا کا نزول فرما دے، اللہ اس پہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ صحابہ بڑے حیران ہیں، اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے پیغمبر کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس کے نہلانے، کفنانے، جنازے دفنانے کے بعد دعا میں خود آمینہ کا لال شامل ہے۔ اب دعا ختم ہوئی، ایک صحابی آگے بڑھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا پسند کریں گے، اس کا کون سا عمل آپ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا عمل سر انجام دے دیا ہے؟ مسلمانوں ذرا دل کے دروازے کھولو، کائنات کے امام کے فرمان کو اپنے دلوں میں جگہ دو، تاکہ تمہیں پتا چلے، تمہیں علم ہو کہ تم کس پیغمبر کے ماننے والے ہو، تم کس رسول سے پیار کرنے والے ہو۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے پیغمبر اس کا کون سا عمل ایسا پسند آ گیا ہے؟ سنو ذرا، آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ بہت زیادہ نوافل پڑھنے والا تھا، یہ بہت زیادہ نیکی کے کام کرنے والا تھا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے دو خوبیاں بیان کی۔ کتنی خوبیاں؟ دو خوبیاں۔ بس سوچ لینا یہ خوبی میرے اور آپ کے اندر ہے یا میں اور آپ اس سے محروم ہیں۔ دو خوبیاں امام کائنات نے قبر پہ کھڑے ہو کے اس مرنے والے صحابی کی بیان کی۔ پہلی خوبی فرمایا ان کنتا لأواہا، آقا فرماتے ہیں پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اسے بڑا نرم دل بنایا تھا، اللہ نے اسے، ہے ہمارا نرم دل، ہے ہمارے دل میں کسی مومن و مسلمان کے لیے پیار، محبت، عداوت، کدورت، نفرت، بغاوت ہمارے سینوں میں بھری ہوئی؟ کتنی نرمی ہے۔ باپ کے دل میں بیٹے کے لیے نرمی نہیں رہی، بھائی کے دل میں بھائی کے لیے نرمی نہیں رہی، بڑے کے دل میں چھوٹے کے دل میں نرمی نہیں رہی۔
امام کے دل میں مقتدی کی نرمی نہیں رہی، مقتدی کے دل میں امام کے لیے نرمی نہیں رہی۔ چھوڑو ان باتوں کو، مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے نرمی نہیں تھی۔ کیا مسلمان ایسے تھے؟ کیا مسلمان ایسوں کو کہا جاتا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کتنے نرم تھے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف سب کچھ لٹا کے مدینے پہنچے، یوں ہی مجمع لگا ہوا تھا مسجد نبوی میں، صحابہ نے سنا اس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اللہ کے پیغمبر آپ جانتے ہیں مدینے میں میرا بڑا کاروبار ہے۔ جی پتہ ہے مجھے۔ آقا میرا کاروبار 2 حصوں میں تقسیم کر دو، آدھا مجھے دے دو، آدھا اس بھائی کو دے دو۔ ہائے ہائے ہائے، یہیں پہ بس نہیں، حدیث پڑھو۔ آقا میرے 2 مکان ہیں، آپ کو پتہ ہے مدینے میں میرے 2 مکان۔ جی پتہ ہے۔ آقا ایک مکان میں لے لیتا ہوں، ایک اس مسلمان کو دے دو، اور یہ بھی کچھ نہیں۔ میں حیران ہوا کہ اس نے اٹھ کے کہا آقا میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کو کہو نکاح کر کے گھر بسا لے۔ یارو ان کی تربیت کائنات کے امام نے کی تھی، ان کو دین رسول اللہ نے پڑھایا تھا۔ آپ کو دین میں نے اور یہ علماء نے پڑھایا ہے۔ میں نے اور آپ نے دین سے کیا سیکھا ہے؟ میں نے اور آپ نے مساجد سے کیا سیکھا ہے؟ میں نے اور آپ نے دروس سے کیا حاصل کیا ہے؟ خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو۔ آج ایک مسلک کے لوگ دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مسجد کے نمازی دوسرے نمازی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صف میں کھڑے ہونے والے پاؤں سے پاؤں ملا کے وہ ساتھ کھڑے ہوئے مومن و مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کائنات کے امام نے جن کی تربیت کی، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی محبت کا عالم کیا ہے، ان کے پیار کا عالم کیا ہے، ان پہ دین کا کیسا رنگ چڑھا، ان کو دین کیسے سمجھ آیا کہ امام کائنات اسی لیے تو ان کے لیے قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں فرما رہے، رحمک اللہ ان کنت لعوّاً، اس کے لیے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ نرم دل ہے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ مومنوں، مسجد سے نکلنے سے پہلے وہ دل جو ثم کست قلوبہم کا عملی جامہ پہن چکے، ان کو یہ جامہ اتار کے محمد کی حدیث کے مطابق نرم کر کے، دلوں کو نرم کر کے گھر کی طرف جانا تمہارا کام ہے۔ گھر پہنچنے سے پہلے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ پہلی خوبی جو رسول اللہ نے بیان کی وہ کیا تھی؟ دوسری خوبی فرمایا طلّاعً للقرآن۔ اس کے اندر دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں آج قرآن کی تلاوت ہوتی؟ کتنے لوگ ہیں جن کی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے؟ میں اور آپ سوچیں، میں اور آپ غور و فکر کریں، میں اور آپ دھیان دیں، آج ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں اٹھ گئیں؟ ہمارے گھروں سے رحمتیں کیوں اٹھ گئیں؟ آج باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا دشمن کیوں بن گیا؟
آج پڑوسی پڑوسی کا ویری کیوں ہو گیا؟ کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا اور اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ آؤ ذرا اس قرآن سے تعلق جوڑو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ ان مدارس کو، ان مساجد کو آباد کرو، ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اللہ کی قسم، تم اللہ کے گھروں کو آباد کر کے دیکھو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرما دے گا۔ ہم نے اللہ کے گھروں سے منہ موڑا، اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ میں اس بچے کو مبارکباد دیتا ہوں جس بچے کا باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے، سنن ابن ماجہ میں میں نے پڑھا ہے، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ، مجھے نہیں پتا اس کی عملی کیفیت کیا تھی، لیکن میں رسول اللہ کا فرمان تمہیں سنانے لگا۔ کائنات کے امام نے کہا، سنن ابن ماجہ میں، رحمت کائنات نے کہا، باپ بیٹے کو مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ کے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے اس کے عملوں کے مطابق اس کی قبر کو جنت کا اس کے عملوں کے مطابق ایک باغیچہ بنا دیا۔ یوں سمجھیے ایک کلی دے دی، اللہ نے ایک جھونپڑی دے دی کہ اس میں رہو بھائی، جنت میں ایک جھونپڑی دے دی۔ وہ بچہ قرآن پڑھتا پڑھتا قرآن کا قاری اور حافظ بن گیا۔ اللہ نے اس کے سر پر ایسا تاج سجایا، امام کائنات فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ کلی سے نکال کے ایک بہت بڑے بنگلے میں رہائش دے دیتا ہے، جھونپڑی سے نکال کے بہت بڑی کوٹھی عطا کر دیتا ہے جنت میں۔ وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یہ کیا انقلاب آیا، یہ کیا ہوا، کیا ہوا جی؟ ہائے ہائے ہائے، کہا پوچھتا ہے کیا ہوا ہے؟ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑ کے آیا تھا نا، وہ مسجد میں بیٹھ کے میرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ کے قرآن کو پڑھ رہا تھا، اللہ کو اس کا قرآن پڑھنا اتنا پسند آیا، اس بچے کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے آج تجھے جھونپڑی سے نکال کے کوٹھی کا مالک بنا دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عاقبت بہتر ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عاقبت سمجھ جائے۔ اللہ کی قسم خود بھی قرآن پڑھیں اور بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ عزم کریں، اللہ کی قسم، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتوں کو پانا چاہتے ہو تو عزم کرو کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے اور بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ پھر دیکھنا رب کی رحمتوں کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں، اللہ کی رحمتیں کس طرح برستی ہیں۔ کوشش کرو ان مدارس کو، ان مساجد کو آباد کرو، قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کا خیال کرو۔ انشاءاللہ تم ان یتیم بچوں کا خیال کرو، میرا ایمان ہے پروردگار تمہارا خیال کرے گا۔ آمینہ کا لال کہہ گیا ہے، رسول ہاشمی کہہ گیا ہے، ساری کائنات کا سردار کہہ گیا ہے، لوگوں آ جاؤ، ہماری دعوت پہ کان لگاؤ، ہماری دعوت کو سمجھو۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم تمہیں کہتے ہیں دنیا کو پانا ہے یا آخرت کو پانا ہے، دنیا میں عزت پانی ہے، آخرت میں جنت پانی ہے، یا رب کے قرآن سے جڑ جاؤ یا محمد کے فرمان سے جڑ جاؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں محبوب عطا فرمایا ہے، اپنا محبوب دیا ہے۔ دیکھ کتنا پیار ہوگا رب کو اپنے بندوں سے، اور جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنے محبوب کو قربان کر دیا ہے، اور تمہیں محبوب دے دیا ہے، محبوب، اور محبوب دے کے کہا اگر چاہتے ہو اس محبوب کا پڑوس چاہتے ہو، اس محبوب کا قرب چاہتے ہو، اس محبوب کے پاس رہنا چاہتے ہو جنت میں، تو کیا کرنا ہے؟
اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. فرمایا اگر اس کا پڑوس چاہتے ہو، اس کا قرب چاہتے ہو، جنت میں اس کا قرب چاہتے ہو، نزدیکی چاہتے ہو، تو میں تمہیں محمد بتا کے جا رہا ہوں، دنیا میں میرا نام سن کے درود تم پڑھتے رہنا، جنت میں میرا پڑوس عرش والا تمہیں عطا کر دے گا. تم بھی تو اپنی محبت کا اظہار کرو اس سے، تم بھی تو اس رسول کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کرو. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رسول اللہ کا نام سنتے ہیں بھول جاتے ہیں درود پڑھنا. ہم سے بھول ہو جاتی ہے، انسان ہے نا. لوگوں کوشش کیا کرو رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے اس پہ درود پڑھو. یہ محبت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اگر آج پڑھنا بھول جاؤ گے تو بڑا نقصان کرو گے. پتہ ہے کیا نقصان ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام کائنات کا ارشاد گرامی ہے سنن ابن ماجہ صحیح ابن حبان کے اندر، امام کائنات فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب کہے گا جاؤ جنت میں. وہ جنت میں جانے لگیں گے، رستہ بھول جائے گا. رستہ بھول گئے، اللہ بتا کس طرف جائیں جنت میں؟ ہائے ہائے آقا رستہ بھول جائیں گے؟ فرمایا ہاں. محبوب جی کیوں؟ رحمت کائنات کے الفاظ سنو. فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، جو دنیا میں مجھ پہ درود پڑھنا بھول جاتا ہے وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا. اور لوگوں رحمت کائنات پہ درود پڑھنا کبھی نہ بھولو. یہ اللہ کا لاڈلا ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ نہیں نا، صبح و شام صرف 10 دفعہ مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو. کتنی دفعہ؟ یار کتنا ٹائم لگے گا 10 دفعہ درود پڑھنے پہ؟ کبھی سوچا ہے؟ 2-4 منٹ لگیں گے. لیکن فوائد سنو. فرمایا من صلی علیہ حین الصبح حین یصبح، کائنات کے امام جناب محمد فرماتے ہیں. اور لوگوں من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا، جو صبح 10 مرتبہ رات کو 10 مرتبہ آقا نے فرمایا مجھ پہ درود پڑتا ہے، من ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، وہ پریشان نہ ہو. میں محمد گارنٹی سے کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیامت کو اس کی شفاعت کر کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ اللہ کا محبوب ہے نا، اس کے ساتھ جو عمل کرو گے اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کا ضرور بدلہ دے گا. یہ اللہ کا محبوب اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرو، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، اس کے فرامین کو اپنے دل میں جگہ دو. انشاءاللہ اللہ دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں جنت دے گا. آخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں نے آپ دوست و احباب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں
اپنا محبوب ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری کامرانی کے لیے، ہماری فوز و فلاح کے لیے اللہ نے اپنا محبوب محمد ہمیں عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے میں اور آپ اس پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کا طوق اپنے گلوں میں پہن لیں، اس محبوب کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا، ارادت کا، شیفدگی کا، فریبدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس محبوب کی اطاعت اور فرما برداری، اس کی تابعداری، اس کے نقش قدم پہ چلنا، اس کی اتباع کرنا میں اور آپ اختیار کر لیں۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کے قدموں پہ قدم رکھتے تم چلتے آؤ، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے میں کھول دوں گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھل جائے تو پھر اس رسول کی بات کو مان لو۔ اس رسول کے فرامین میں نے آپ کو سنائے ہیں، اس کے ارشادات میں نے آپ کو سنائے ہیں، ان پہ میں اور آپ اپنے آپ کو کاربند کر لیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی کامیابی اور کامرانی سے انشاءاللہ جڑ جائے گی۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، جس ذوق اور شوق سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کی محبتیں دکھائی دے رہی ہیں، آپ کی محبتیں نظر آ رہی ہیں، آپ سے گزارش کروں گا جاتے ہوئے اس مسجد اور مدرسے کے ساتھ آپ بھرپور تعاون فرما کے جائیں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ ضرور تعاون فرما کے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت